नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वाक़या है गुजरांवाले के एक शख्स का जो घंटा घर के करीब चावलों की रेहड़ी लगाया करता था। उससे अपना वाक़या ये अखबारों में भी लिखा लोगों ने और मीडिया पे भी आप सबके सामने ही होगा कि बहुत ज़्यादा इस वाक़ये को हाइप मिली। वो कहते हैं कि मैं 62 साल मेरी उम्र है और बशीर मेरा नाम है। मैं घंटा घर के करीब चावल लगाया करता था और चावल लगाते हुए मैं बहुत गरीब था। मेरी 2 बेटियां थीं और मेरी कोशिश ये थी कि मेरी बेटियों की शादी हो जाए, लेकिन मेरी बेटियां बड़ी हो गईं। शादी के लिए पैसे नहीं थे, किराए घर वाले थे, किराए के घर पे था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से हर वक्त मैं परेशान रहता था। कि एक दिन हमारे उसी घंटा घर के पास एक मुग़ल साहब की कपड़े की दुकान थी, बहुत बड़ी कपड़े की दुकान। ये 2008 की बात है। वो मेरे पास आए और मुझे कहा, बशीर साहब मुझे अपने दोनों बेटों के लिए आपकी बेटियों का रिश्ता चाहिए। वो कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये इतने बड़े कपड़े वाले और मुझ चावल वाले रेहड़ी पे से लेने आ गए, रिश्ता लेने आ गए। उन्होंने इस हैरानी में हाँ की और साल गुजर गया। वो कहते हैं मुझसे उन्होंने रिश्ते का, शादी का मुतालबा किया। अब मेरी परेशानी और बढ़ गई कि मैं कैसे शादी करूँगा, मैं तो बहुत गरीब हूँ। इसी असना में काफ़ी महीने मैंने उनको टालता रहा शादी के लिए, लेकिन वो समझ गए कि शायद मैं पैसों की वजह से उनको टाल रहा हूँ। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ होते हैं ना, हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह के नबी का ज़िक्र करते हैं, तो अल्लाह गैब से हमारे काम बनाते हैं। अब इनके काम कैसे गैब से बनना शुरू हुए कि इन्होंने एक दिन बैठे हुए थे तो इनका दरवाज़ा नॉक हुआ और एक खूबसूरत बारैश शख्स, कहते हैं दाढ़ी थी उसकी, हमारे दरवाज़ा बजाया। मैंने खोला तो मैंने उसे कहा, मैं आपको पहचाना नहीं। तो वो कहने लगा, यहाँ बशीर साहब को ही रहते हैं? मैंने कहा, हाँ मैं रहता हूँ, मैं हूँ बशीर। तो वो कहने लगे, 2 मिनट मैं आपके साथ बैठकर बात कर सकता हूँ? और वो आदमी को मैं अंदर लेकर आया और वो रोने लग गया। वो कहने लगा, मैं सऊदीया से पहले कराची गया और कराची से अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे रोज़ाना ख्वाब में आपका नाम लिया जाता है, आपका एड्रेस बताया जाता है कि जाकर इस शख्स की मदद करो, ये शख्स परेशान है। वो कहते हैं मैंने कहा, उसने मुझसे पूछा कि ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए और उन्होंने आकर कहा कि इस शख्स की मदद करो। अब सबको पता है ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है कि उन्होंने कहा कि इसकी मदद करो। वो कहते हैं मैंने उससे कहा कि आपके पास ऐसा कौन-सा अमल है जिसकी वजह से इतने ऊपर से मुझे ऑर्डर आ रहे हैं कि मैं आपकी मदद करूँ, और ना मैं आपको जानता। मुझे सऊदीया से चलाया गया, आपका नाम बताया गया, आपका पता बताया गया और ताकीद की गई कि इसकी सारी ज़रूरियात को पूरा कर कर आओ। तो वो जो बशीर नामी 62 साला 65 साला बंदा था, वो कहने लगा, बूढ़ा बंदा, कि मेरे पास और तो कोई अमल नहीं, ये घर भी देख लें, आपके सामने ही हालात हैं। मेरी 2 जवान बेटियां हैं, उनकी शादी का मामला शुरू हुआ हुआ है। मैं बहुत परेशान था कि ये मामला मैं कैसे हल करूँगा। तो ये मामला हल करने के लिए आजकल मैं परेशानी में, और वैसे भी मेरी आदत है कि मैं उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दुरूद इब्राहिमी मैं उठते बैठते पढ़ता हूँ। शायद उस दुरूद के बदले अल्लाह के नबी को मेरी ये अदा पसंद आई और उन्होंने मुझे ये हदिया भिजवाया। फिर कहते हैं वो मुझे एक ब्रीफ केस देकर गया। मैंने जब वो ब्रीफ केस खोला तो उसके अंदर 30 लाख रुपए थे और वो आदमी बहुत दूर जा चुका था। मैं पीछे देखता रहा लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आया। उस 30 लाख से मैंने हज किया, मैंने अपनी बेटियों की शादी की, मैंने घर बनाया और मुझे उस 30 लाख से इतनी बरकत हुई कि मैं आज कारोबार वाला इंसान हूँ, क्योंकि वो ऊपर से बरकतों वाले पैसे भेजे हुए थे। तो अपनी ज़बान पर चलते फिरते दुरूद शरीफ का ज़िक्र रखें, चलते फिरते, क्योंकि जब इंसान एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 दफ़ा उस पर रहमतें नाज़िल करते हैं, 10 दफ़ा।
اور یہ ایسا کام ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود کہا سورہ احزاب میں کہ یہ ایسا کام ہے کہ میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور جب کوئی انسان یہ کام کرتا ہے تو پھر اس کو ہم اپنے خزانوں میں سے روزیاں دیتے ہیں، اپنے خزانوں میں سے روزیاں دیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آپ نے کتابوں میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کوئی بہت بڑا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ اس سے ہمارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ نے اسی لیے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور تمام ایمان والوں کو یہاں پر پکار کر کہا جائے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی تمام ایمان والوں تم بھی اللہ کے رسول پر درود اور سلام بھیجو۔ تو یہ اس کی برکت سے اس کی مدد کی گئی، اور اس کے سارے کام ایک ہی جھٹکے میں اللہ نے بنا دیے۔ اتنی بڑی بات ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسرے لوگوں سے بھی اس کو شیئر کیجئے کہ درود سے اللہ کتنے کام بناتے ہیں۔ میں نے ایک قیدی کا بھی آپ کو واقعہ بتایا تھا، ایک قرض دار کا، کہ اس نے کسی سے قرض لیا تھا، نام میرے ذہن سے نکل گیا، کہ اس نے کسی سے قرض لیا تھا اور قرض دینے کی مدت آ گئی، اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ وہ مسجد گیا، اس نے مسجد میں سنا کہ جو شخص بھی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے کام اللہ غیب سے بنا دیتا ہے، غیب سے۔ اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلا دن گزر گیا، وہ دروازے بجاتے ہوئے آیا، دوسرا دن گزر گیا، دروازے بجاتے ہوئے وہ قرض والا آیا، وہ اس کو عدالت لے گیا، اس وقت کے قاضی کے پاس لے گیا۔ قاضی نے جا کر اس سے کہا کہ بھائی قرض کیوں نہیں دیتا؟ وہ کہتا ہے اگر ہوتا تو میں دے دیتا، میرے پاس ہے نہیں۔ قاضی نے اس کو 3 دن کی مہلت دی اور کہا اگر نہیں دو گے تو قید ہو جائے گی۔ وہ 3 دن مسلسل درود ہی پڑھتا رہا۔ اب بھی 2 دن نہیں گزرے تھے کہ اس کے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اس کو کہا گیا کہ فلانے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ مجھے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تمہیں اتنے پیسے دے دے کہ تمہارا قرض ادا ہو جائے۔ 1 دن گزر گیا، وہ صبح اٹھا جانے لگا تو اس نے سوچا کہ میں اس بادشاہ کو کہوں گا تو وہ میری بات کا کیوں اعتبار کرے گا؟ وہ کیوں کہے گا کہ اللہ کے نبی ہی میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے ہی مجھے پیسے لینے بھیجا ہے۔ 1 دن اسی میں گزار دیا۔ دوسری رات ہوئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے اور کہا تم گئے نہیں اپنی ضرورت کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ میں چلا تو جاؤں، لیکن وہ کیوں مانے گا کہ آپ ہی میرے خواب میں آئے تھے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں، جا کر اسے بتانا، اسے کہنا کہ جو تم روز 1000 دفعہ رات کو درود شریف پڑھتے ہو وہ درود تمہارے نبی کے پاس پہنچتا ہے اور قبول ہو گیا، اور کچھ دنوں سے تم نہیں پڑھ رہے تو اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں، اور یہ وہ درود ہے جو وہ بادشاہ پڑھتا ہے، جو نہ اس کی بیوی کو پتہ، نہ اس کے بچوں کو پتہ، نہ اس کی رعایا کو پتہ، وہ رات کے اندھیرے میں پڑھتا ہے، صرف مجھے پتہ ہے اور اس بادشاہ کو پتہ ہے۔ یہ صبح اٹھا بڑا خوش ہوا کہ اب میرے پاس تو ایک نشانی بھی آ گئی، میں جا کے اسے بتاؤں گا۔ یہ بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو جا کر اس نے کہا جی اس طرح مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا میں کیوں مانوں کہ تجھے اللہ کے نبی نے ہی بھیجا ہے؟ پھر انہوں نے کہا آپ روز رات کو اتنے بجے جو درود پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا مجھے وہ مل گیا، میں نے قبول کر لیا اور کچھ دن سے میں انتظار کر رہا ہوں۔ پورا سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اس بادشاہ نے اپنے تخت سے اٹھ کر اس کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اللہ کے نبی نے میرا نام لیا تھا،
انہوں نے کہا بالکل تیرا نام لیا تھا ورنہ مجھے کیسے پتہ چلتا۔ وہ کہتا ہے بالکل اس درود کا تو میری بیوی کو بھی نہیں پتہ جو میں اللہ کے نبی پہ پڑھتا تھا۔ ایک بادشاہ کی مصروفیت آپ کے سامنے، اس کے فلاحی کام آپ کے سامنے، لیکن وہ درود کی کثرت کرتا تھا۔ آج ہم اپنے چھوٹے موٹے کاموں کو اتنا سر پہ چڑھا کے بیٹھے ہوئے کہ درود تو دور کی بات، فرائض کا بھی ٹائم نہیں ہمارے پاس ہے۔ نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی، قرآن ہی نہیں کھولا جا رہا جو فرض ہے ہم پہ۔ پھر کہتے ہیں اس بادشاہ نے مجھے اتنے پیسے دیے جتنا میرا قرض تھا، اور 2 دفعہ اس سے زیادہ اور دیے۔ کہا یہ میری طرف سے اس نام کے بدلے جو اللہ کے نبی کی زبان سے میرے لیے لیا گیا۔ یہ گیا عدالت میں، شارٹ کر کے آپ کو سنا رہی ہوں، پورا واقعہ آپ کے پاس ہے وہ درود شریف کی برکت میں۔ یہ گیا عدالت، اس نے پیسے دے دیے تو انہوں نے کہا جب تیرے پاس پہلے نہیں تھے، جھوٹ بول رہا تھا، اب کیسے آ گئے؟ اس نے سارا واقعہ بتایا تو وہاں کا جو جج تھا اس نے کہا جب اللہ کے نبی اس واقعے میں آ گئے ہیں تو میں اللہ کے نبی کی طرف سے قرضہ ادا کرتا ہوں، یہ تو اپنے پاس ہی رکھ پیسے، اس سے تو اپنے کاروبار کر لے۔ جو مدعی تھا یعنی جو لینے والا تھا قرضہ، اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی بات آ گئی تو اس نے کہا میں اپنا قرضہ معاف کرتا ہوں، اور اس نے اتنے ہی پیسے اس کو اور دے دیے، جج نے بھی دے دیے، بادشاہ نے بھی دے دیے، اس قرض والے نے بھی دے دیے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ درود شریف کی کثرت کرتا تھا۔ اپنے گھروں میں اب تو رمضان ہے، رمضان میں ہر عمل کی قیمت زیادہ لگ رہی ہے، تو آپ درود شریف کی کثرت کریں، کثرت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ آپ کے سارے بگڑے کاموں کو بنا دیں گے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے آپ کے کہاں سے اللہ کام بنائے گا، کہاں سے۔ یہ تو چند واقعات ہیں جو اللہ مجھے اور آپ کو سنانے کے لیے کتابوں میں لکھ دیے۔ اسی طرح 3 طالب علم تھے جن کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ وہ تینوں طالب علم غربت آئی، فقیری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر گئے۔ امام طبرانی بھی تھے اس میں، اور ایک امام ابن المقی، ان کا بھی واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ وہ بھوک کے مارے اللہ کے نبی کی قبر کے پاس گئے اور کہا میں بھوکا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی خواب میں اور کہا میرا